بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کما ينبغی لجلال وجہہ وعظیم سلطانہ والصلاة والسلام على رسول اللہ ومن نہج بنہجہ الى یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی وهو أصدق القائلين ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا وعلت كلمته جل وعلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال الله تبارك وتعالى إن الدين عند الله الإسلام. وقال نبينا وحبيبنا مولانا ومولانا محمد بن عبد الله الأمين صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. لائق صدر احترام حضرت مولانا شفیق ندوی صاحب ناظم ذی وقار دار العلم والتربیہ، لائق صدر احترام حضرت مولانا معاذ نعمانی ندوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ناظم دار العلوم علامہ عبد الحی حسنی بھوپال، لائق صدر احترام حضرت مولانا محبوب صاحب ندوی محتمم ذی وقار دار العلوم علامہ عبد الحی حسنی ندوی، حضرت قاری متین صاحب دامت برکاتہم العالیہ، دیگر علماء گرامی، بزرگان محترم اور بھائیوں اور عزیز نوجوانوں، اس کائنات کی خوشیوں میں سب سے بڑی خوشی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہے، آپ کی پیدائش ہے، اور اس دنیا کے غموں میں سب سے بڑا غم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء والمرسلین بنا کر بھیجا. اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا. آپ نے اعلان فرمایا کہ الا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا. اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے، عیار ہے، مکار ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو اللہ نے سب سے بڑا احسان قرار دیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ختم نبوت کا تاج پہنایا، اور اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو سب سے بڑا احسان قرار دیا. قد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم،
کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر سب سے بڑا احسان فرمایا جبکہ انہی میں سے ایک نبی ان کی طرف بھیجا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا، اللہ تعالیٰ کا دوسرا احسان اس انسانیت پر کیا ہے؟ وہ احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کامل دے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کامل دین دے کر بھیجا ہے۔ اب دین کیا ہے؟ دین کہتے ہیں زندگی گزارنے کا طریقہ، دین کہتے ہیں طریقہ زندگی کو، دین کہتے ہیں ضابطۂ حیات کو، دین کہتے ہیں دستور زندگی کو، دین کہتے ہیں وے آف لائف کو، کہ ہمیں اپنی زندگی کیسے گزارنا ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ دین کسے کہتے ہیں؟ انما الدین ما جاء به نبینا صلی اللہ علیہ وسلم من اللہ تبارک و تعالی۔ دین وہ ہے جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے لے کر دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل فرما دیا جب آپ نے حج فرمایا، اور جس کے چند مہینے کے بعد آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیتیں نازل فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے پیارے نبی، اے پیارے نبی، آج ہم نے آپ کے دین کو مکمل کر دیا، اور دین مکمل کر کے، شریعت مکمل کر کے، ہم نے قیامت تک آنے والے انسانوں پہ اپنے انعام اور اپنے احسان کو بھی مکمل کر دیا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت طریقے زندگی کے اور بحیثیت ضابطے حیات کے پسند کر لیا۔ اب قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے جو طریقہ زندگی ہے وہ اسلام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا، ان الدین عند اللہ الاسلام، طریقہ زندگی اللہ کے نزدیک صرف اور صرف اسلام ہے۔ اور چوتھی جگہ اعلان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے دین میں داخل ہو جاؤ، آدھا تیتر آدھا بٹے، اس کا نام دین نہیں ہے۔ میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو، میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو، اس کا نام دین نہیں ہے۔ پورے دین میں داخل ہو جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہماری اور دنیا کے تمام انسانوں کی کامیابی، کامرانی، سرفرازی، سربلندی، سرخروئی، عزت، برکت، عافیت صرف اسلام میں رکھی ہے۔
اللہ نے اعلان فرما دیا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین کہ اگر تم ایمان والے ہو، حقیقی ایمان والے ہو، پکے ایمان والے ہو، تو تم ہی سر بلند رہو گے، تم ہی کامیاب ہوگے، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں ذلیل نہیں کر سکتی، رسوا نہیں کر سکتی۔ جس کا فیصلہ اللہ نے آسمانوں کی بلندیوں پہ عزت کا کیا ہو، دنیا کی کوئی طاقت اسے ذلیل نہیں کر سکتی۔ لیکن شرط کیا ہے کہ ہم پکے ایمان والے بن جائیں، حقیقی ایمان والے بن جائیں۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلط اللہ علیکم ذلا لا ينزعه حتی ترجعوا الی دینکم، کہ اللہ تم پر ذلت مسلط کر دے گا، اللہ تم پہ ذلت مسلط کر دے گا اور اس ذلت کو نہیں ہٹائے گا یہاں تک کہ تم دین کامل کی طرف لوٹ آؤ، دین کی طرف لوٹ آؤ، دین کامل کی طرف لوٹ آؤ۔ تو دین ہمارا حقیقی سرمایہ ہے اور دین ہماری حقیقی دولت ہے، اور دین کا سرچشمہ کیا ہے؟ دین کے دو بنیادی سرچشمے ہیں۔ پہلا سرچشمہ قرآن کریم ہے اور دوسرا سرچشمہ سنت رسول ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول، کہ میں تمہارے درمیان ہدایت کے دو سرچشمے چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم انہیں مضبوطی سے تھامے رہو گے، ان سے وابستہ رہو گے، کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، نہ فکری گمراہی تم میں آئے گی اور نہ عملی گمراہی تم میں آئے گی۔ تو اسلام کا پہلا ہدایت کا سرچشمہ قرآن کریم ہے، جو ملت اسلامیہ کا دستور ہے، منشور ہے، قانون ہے، آئین ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے اندر موقع بموقع، وقتاً فوقتاً اور ضرورت بضرورت نازل فرمایا۔ اور اللہ نے قرآن کی حفاظت کا وعدہ کیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یقیناً ہم نے قرآن اتارا ہے اور قرآن کی حفاظت ہم اپنی قدرت سے کریں گے۔ پچھلی آسمانی کتابیں ان میں تبدیلی کر دی گئی، پریورتن کر دیا گیا، بدل دیا گیا، لفظ کو بھی معنی کو بھی، لیکن قرآن کریم کہ نہ کوئی لفظ کو قیامت تک بدل سکتا ہے، نہ اس کے معنی کو کوئی بدل سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کا غیبی انتظام فرمایا۔ قرآن کریم کی لفظوں کی حفاظت کے لیے اللہ نے قرآن کے حفظ کو آسان کر دیا۔ کتنے پوری دنیا میں کتنے قرآن کے حافظ ہیں جن کے سینوں میں قرآن محفوظ ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا۔ ارے کوئی سمجھنے والا ہے، کوئی یاد کرنے والا ہے، اس سے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے۔ آج دیکھیے حضرت مولانا شفیق صاحب کا یہ مدرسہ ہے اور دیگر علاقوں میں مدرسے ہیں، اور پوری دنیا میں ماشاءاللہ مدارس کا جال پھیلا ہوا ہے۔ ایک 7 سال کا بچہ اللہ کی توفیق سے قرآن کریم کو حفظ کر لیتا ہے۔
اور اللہ نے قرآن کے لفظوں کی حفاظت کے لیے قاریوں کو پیدا کیا ہے، علم تجوید کے ذریعے اور حفظ قرآن کے ذریعے اللہ نے قرآن کے لفظوں کی حفاظت فرمائی اور قرآن کے معانی اور مفاہیم، اس کے مطالب، اس کے مدلولات، اس کے منطوقات اور اس کے مفہومات کی حفاظت کے لیے اللہ نے علماء کو پیدا کیا، مفسرین کو پیدا کیا، محدثین کو پیدا کیا، جو قیامت تک قرآن کریم کے معانی کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ تو اب آپ یہ بتائیے کہ یہ مدارس جہاں حفاظ تیار کیے جا رہے ہیں، جہاں علماء تیار کیے جا رہے ہیں، ان مدارس کا ملت اسلامیہ پر کتنا بڑا احسان ہے، کتنا بڑا احسان ہے جسے ہم فراموش نہیں کر سکتے۔ اور قرآن کریم اس دین کا دوسرا سرچشمہ ہدایت سنت رسول ہے، سیرت طیبہ ہے، نبی پاک علیہ السلام کی زندگی ہے، آپ کا کردار، آپ کی رفتار، آپ کی گفتار، آپ کے اخلاق، آپ کے اطوار، آپ کے شمائل، آپ کے خصائل، آپ کے معالی، آپ کے مکارم، پوری حیات طیبہ قرآن کریم کی عملی تفسیر اور قرآن کریم کی جیتی جاگتی تصویر ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو اس امت کی خواتین میں سب سے بڑی عالمہ، سب سے بڑی فقیہہ، سب سے بڑی دین کی جاننے والی ہے، ان سے ان کے بھانجے نے پوچھا کیف کان خلق النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خالہ جان نبی پاک علیہ السلام کے اخلاق کیسے تھے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان سے سوال کیا، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ جو قرآن ہے وہ نبی کے اخلاق ہے، اور جو نبی کی سیرت ہے وہ قرآن کریم کی عملی تفسیر ہے۔ تو ہمیں قرآن سمجھ میں آئے گا نبی کی سنت سے، نبی کی سیرت سے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سمجھ میں آئے گی صحابہ اکرام کی زندگی سے۔ تو یہ تین سلسلے ہیں، قرآن کریم، نبی پاک علیہ السلام کی سنت، سیرت اور صحابہ کی زندگی۔ صحابہ کے بارے میں آپ نے کیا فرمایا؟ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ آسمان ہدایت کے جگمگاتے جھلملاتے ستارے ہیں، تم ان میں سے جس کے بھی دامن کو تھامو گے ہدایت کے راہی بن جاؤ گے، ہدایت کے راہی بن جاؤ گے۔ اب اس دین کی 5 بنیادیں ہیں، وہ 5 بنیادیں کیا ہیں؟ بنی الاسلام علی 5، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی ذات اس لائق نہیں ہے جس کی عبادت کی جائے سوائے اللہ کے، کوئی ذات اس لائق نہیں ہے جس کے آگے جھکا جائے سوائے اللہ کے، کوئی ذات اس لائق نہیں ہے جس سے مانگا جائے سوائے اللہ کے، کوئی ذات اس لائق نہیں ہے جس سے محبت کی جائے سوائے اللہ کے، کوئی ذات اس لائق نہیں ہے جس سے ڈرا جائے سوائے اللہ کے، اور کوئی ذات اس لائق نہیں ہے جس پہ بھروسہ کیا جائے سوائے اللہ کے،
اور کوئی ذات اس لائق نہیں ہے جس سے امیدیں لگائی جائیں سوائے اللہ کے، اور کوئی ذات اس لائق نہیں ہے جس سے جی لگایا جائے سوائے اللہ کے۔ کوئی ذات اس لائق نہیں ہے جس سے جی لگایا جائے سوائے اللہ کے۔ اور اس بات کی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہے، ان سے محبت کرنا، ان پر ایمان لانا اور ان کا مکمل اتباع کرنا، ان کی مکمل پیروی کرنا، ان کے نقش قدم پر چلنا، ان کے فکر کو اپنا فکر بنانا، ان کے غم کو اپنا غم بنانا، ان کے کام کو اپنا کام بنانا اور ان کی راہ کو اختیار کرنا اور اسی پہ جیتے رہنا یہاں تک کہ موت آ جائے۔ پہلی بنیاد توحید ہے، رسالت ہے کہ اللہ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں تنہا ہے، یکتا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ساتھی نہیں۔ وہ ذات بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اور کائنات کا کان اس کا محتاج۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ اے پیارے نبی، آپ اعلان فرما دیجئے کہ وہ اللہ اپنی ذات و صفات میں تنہا ہے، یکتا ہے، اکیلا ہے، بے نیاز ہے، شان فردانیت کا مالک ہے، شان سمدانیت کا مالک ہے۔ چیونٹی سے لے کے جبریل تک اور قطرے سے لے کے سمندر تک اور ذرے سے لے کے پہاڑ تک اور آسمان سے لے کے زمین تک ہر مخلوق اس کی محتاج ہے۔ نبی بھی اس کے محتاج ہے، ولی بھی اس کے محتاج ہے، اور جبریل و میکائیل بھی اس کے محتاج ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین سے پوچھا، کیا تم نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو کب کپا گئے، تھر تھرا گئے اور عرض کیا، اے اللہ کے نبی، میرے اور میرے رب کے درمیان 70 نور کے پردے ہیں، اگر میں ان میں سے کسی ایک کے قریب جاؤں گا تو اس کے جلال سے جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ جب جبریل امین اللہ کی عظمت کا تصور کرتے ہیں، وہ جبریل امین بخاری کی روایت کے مطابق جن کے 600 بازو ہیں، صرف نبی پاک علیہ السلام نے جبریل امین کو 2 مرتبہ ان کی اصلی صورت میں دیکھا ہے۔ کس طرح دیکھا کہ انہوں نے صرف اپنے 2 جناح 2 پر کھولے تھے، سد الافق، مغرب تا مشرق چھا گئے تھے۔ وہ جبریل امین جب اللہ کی عظمت کا تصور کرتے ہیں تو اس طرح ہو جاتے ہیں جس طرح بھیگی پانی میں بھیگی ہوئی سہمی چڑیا ہوتی ہے۔ چڑیا اس کا وجود ہی کتنا بڑا ہوتا ہے، اور جب وہ بھیگ جائے اور سہم جائے تو اور زیادہ چھوٹی ہو جاتی۔ تو اللہ کی توحید، اس کی عظمت، اس کی بڑائی اور رسالت کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ زندگی ہے اسی میں ہماری عزت ہے، اسی میں ہماری سربلندی ہے۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی سنت ہے اور آپ کا طریقہ ہے وہی قابل عمل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو علماء صحابہ میں سب سے بڑے
عالم تھے. کیا کہتے ہیں؟ ہذہ سنت نبیکم من ترکتم اذا ترکتم سنت نبیکم لضللتم. یہ تمہارے نبی کی سنت ہے، یہ تمہارے نبی کا طریقہ ہے. اگر تم نے اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا تو گمراہ ہو جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے. اسی لیے علماء نے کیا لکھا ہے کہ ایک سنت اگر ختم ہوتی ہے تو اس کی جگہ بدعت آتی ہے. اور بدعت کس کو کہتے ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایاکم علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. تم لوگ میری سنت کو اور میرے خلفاء ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم کی کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑے رہنا. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور دین میں نئی باتیں پیدا کرنے سے بچنا. فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، دین میں ہر نئی بات کا پیدا کرنا بدعت ہے. وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے. ہمارے حضرت مولانا عمران خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے حضرت مولانا ناظم صاحب، مولانا معاذ صاحب نعمانی کے دادا اپنے درس میں فرماتے تھے، مسجد شکور خان کے اندر، مرکز کے اندر رمضان میں ریاض الصالحین کا درس دیتے تھے. اس میں ایک بات کئی بار حضرت کے دادا رحمت اللہ علیہ سے سنی کہ زانی کا زنا سے توبہ کرنا آسان ہے، چور کا چوری سے توبہ کرنا آسان ہے. کوئی بھی گناہ گار ہے، اس کا گناہ سے توبہ کرنا آسان ہے کیونکہ وہ اسے گناہ سمجھ کر رہا ہے. لیکن بدعتی کا بدعت سے توبہ کرنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، کیونکہ وہ بدعت کو نیکی سمجھ کے کر رہا ہے، کیونکہ وہ بدعت کو نیکی سمجھ کے کر رہا ہے. تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، پہلی بنیاد توحید رسالت ہے، اور دوسری بنیاد کیا ہے؟ اقام الصلاۃ، 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، حج کرنا اور زکوٰۃ دینا. یہ 5 اسلام کے پلر ہیں، ستون ہیں، ستون ہیں، پلر ہیں. اور مکمل اسلام کیا ہے جس پہ ہمارے حضرت ناظم صاحب نے روشنی ڈالی، ہمارے حضرت محتمم صاحب نے روشنی ڈالی؟ مکمل اسلام کے 5 شعبے ہیں. پہلا شعبہ ایمانیات کا، پہلا شعبہ کیا ہے؟ ایمانیات. دوسرا شعبہ عبادات کا، تیسرا شعبہ اخلاقیات کا، چوتھا شعبہ معاشرت جس پہ حضرت ناظم صاحب گفتگو فرما رہے تھے، رہن سہن، اور 5واں شعبہ ہے معاملات کا، یعنی لین دین، اس پہ بھی حضرت نے گفتگو فرمائی. یہ 5 بنیادی شعبے ہیں، اور اسلام کا تعلق پوری زندگی سے ہے، پیدا ہونے سے لے کے موت تک، پیدا ہونے سے لے کے موت تک. انفرادی زندگی ہو، آپ کی تنہا اکیلی زندگی ہو، اجتماعی زندگی ہو، ساموہک جیون، سماجی زندگی، گھریلو زندگی ہو، خاندانی زندگی ہو، تعلیمی زندگی ہو، ملکی زندگی ہو، بین الاقوامی زندگی ہو، زندگی کے ہر میدان سے اور زندگی کے ہر شعبے سے اسلام کا تعلق ہے. اور قرآن و حدیث و اسلام زندگی کے ہر موڑ پہ، زندگی کے ہر دوراہے اور زندگی کے ہر صحرائے اور زندگی کے ہر چوراہے پر
ہماری رہبری کرتا ہے، راستہ دکھاتا ہے، مارگ درشن کرتا ہے. یہ ہے اسلام. اب اسلام ہماری زندگی میں کیسے آئے گا؟ صحابہ کرام کی زندگی میں اسلام کیسے آیا؟ سورہ حجرات میں کچھ اعراب دیہات کے لوگ آئے. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. اے پیارے نبی، اے ہمارے حبیب، اے تاجدار مدینہ، اے محمد مصطفیٰ، اے احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی خدمت میں کچھ اعراب آئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لا چکے، ہم مومن بن چکے. آپ کہیے لم تؤمنوا، ابھی تم ایمان نہیں لائے، ابھی تم نے ظاہر میں اسلام قبول کیا ہے. وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ابھی ایمان تمہارے دلوں کی گہرائیوں میں پیوست نہیں ہوا، دل کے نیہا خانوں میں رچا بسا نہیں ہے. تو اسلام کیسے آئے گا؟ اسلام کی پہلی بنیاد کیا ہے؟ ایمان. کہ ایمان اس سطح پر پہنچے، ایمان درجے کمال تک پہنچے کہ جب ایمان درجے کمال تک پہنچتا ہے تو پھر اس کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے. اس کے جذبات بدلتے ہیں، اس کے خیالات بدلتے ہیں، اس کے تصورات بدلتے ہیں، اس کی وچار دھارا بدلتی ہے، اس کی زندگی کا رخ بدلتا ہے. جب دل کا رخ بدلتا ہے تو زندگی کا رخ بدلتا ہے. یہ پہلی بنیاد ہے. اور جب ایمان درجے کمال تک پہنچے گا تو پھر اسلام زندگی میں آئے گا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قول امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب تالیف القرآن میں ذکر کیا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں نزل اول ما نزل منہ المفصل، قرآن میں سب سے پہلے جو صورتیں اتری فیہا ذکر الجنت والنار، اس میں جنت کا، جہنم کا ذکر ہے، ایمانیات کا ذکر ہے، ایمان کا، توحید کا، رسالت کا، آخرت کا ذکر ہے. ایمانیات کے ذریعے دلوں کی زمین کو ہموار کیا گیا. جب دلوں کی زمین ہموار ہو گئی حتی اذا صاب الناس الی الاسلام، جب لوگ اسلام کی طرف لوٹے نزل الحلال والحرام، تو حرام اور حلال کے احکام نازل ہوئے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں لو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا ابدا. اگر ایمان سے پہلے یہ حکم آ جاتا کہ تم زنا مت کرو تو ہم میں سے کوئی زنا نہیں چھوڑتا، کیونکہ استعداد نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے. اللہ کے اوامر پہ کھڑی دھرنے کی صلاحیت ایمان کی قوت اور ایمان کی طاقت پیدا کرتی ہے. جب تک ایمان کی قوت نہیں ہوگی، ایمان کی طاقت نہیں ہوگی، دین پر چلنے کی استعداد پیدا نہیں ہو سکتی. اور اس کے بعد فرماتی ہے کہ لو نزل لا تسرقوا لقالوا لا ندع السرقة ابدا. اگر پہلے یہ حکم آ جاتا کہ تم چوری مت کرو تو ہم میں سے کوئی چوری نہیں چھوڑتا. تو پہلے ایمان کو درجے کمال تک پہنچانا ہے، اور ایمان درجے کمال تک پہنچتا ہے دعوت ایمان کے ذریعے، ایمان کی دعوت کے ذریعے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابن ابی ملیکہ، ایک بہت بڑے تابعی ہیں،
ان کا یہ قول نقل کیا ہے ترجمۃ الباب کے تحت۔ وہ کہتے ہیں کہ لقیتو ثلاثین من اصحاب ادرکتو ثلاثین من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلہم یخاف علی نفسہ النفاق۔ میری 30 صحابہ سے ملاقات ہوئی اور ہر صحابی کو اس حال میں پایا کہ وہ کہتا تھا کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہوں، کہیں میں منافق تو نہیں ہوں، کہیں میں منافق تو نہیں۔ تو مکمل دین کا مطالبہ ہے، اور اس مکمل دین کو زندگی میں لانے کے لیے ہمیں ایمان کی قوت تک پہنچنا ہے۔ جیسا کہ قرآن نے کہا آمنو کما آمن الناس، ایمان لاؤ اس طرح جس طرح کے لوگ ایمان لائے، یعنی صحابہ ایمان لائے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کان یضحک اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا صحابہ ہنستے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں ہاں صحابہ ہنستے تھے، لیکن وَكَانَ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِهِمْ أَعْظَمَ مِنَ الْجِبَالِ، صحابہ جب ہنستے تھے اس حال میں بھی ایمان ان کے دلوں میں پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ہوتا تھا۔ ایسا ایمان چاہیے۔ آج میں اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا کہ آج بے ایمانی کی ہوائیں چل رہی ہیں، لا دینیت کی ہوائیں چل رہی ہیں۔ اس وصیت کو یاد رکھیں جو وصیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل کو فرمائی تھی۔ یہ معاذ ابن جبل کون ہے؟ یہ وہ نبی پاک علیہ السلام کے محبوب صحابی ہے جن کا ہاتھ پکڑ کے آپ نے فرمایا تھا یا معاذ یا معاذ انی لاحبک فی اللہ فقل اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے معاذ میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، تو تم یہ دعا مانگا کرو اے اللہ تو میری مدد فرما، اللہم اعنی تو میری مدد فرما، علی ذکرکا تیری یاد پر، تیرا شکر ادا کرنے پہ اور اچھی عبادت ادا کرنے پر۔ یہ وہ معاذ بن جبل ہے جن کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا عالم فی امتی بالحلال والحرام، معاذ بن جبل میری امت میں حلال و حرام کے سب سے زیادہ جاننے والے معاذ بن جبل ہیں، معاذ بن جبل ہے۔ یہ وہ معاذ بن جبل ہے جن کو نبی پاک علیہ السلام نے یمن داعی بنا کر، معلم بنا کر بھیجا تھا، اور کس طرح روانہ کیا کہ کان معاذ راکبا علی راحلتہ، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ اونٹ پہ سوار ہے، وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یمشی تحتہ، اور نبی پاک علیہ السلام پیدل پیدل چل رہے ہیں، یوں سی ان کو وصیتیں فرما رہے ہیں، نصیحتیں فرما رہے ہیں۔ اور ایک مقام آیا کہ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا یا معاذ یا معاذ یا معاذ عسى اللہ تلقانی بعد عامی هذا لعلک تمر بمسجدی هذا وقبری۔ اے معاذ، کس سے کہہ رہے ہیں؟ ایک محب اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے اے معاذ، اے معاذ، یہ میری تمہاری آخری ملاقات ہے، جب تم یمن سے مدینے آؤ گے تو میری قبر کو پاؤ گے، میری قبر کو پاؤ گے۔ فبکا معاذ خوشا لفراق رسول اللہ، تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو زار و قطار رونے لگے، زار و قطار رونے لگے، اور نبی پاک علیہ السلام کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔
والتفت نحو المدینہ، اور آپ نے مدینے کی طرف رخ کر لیا۔ یہ وہ معاذ ہے، یہ وہ معاذ ہے کہ ابو ادریس الخولانی کہتے ہیں کہ معاذ ابن جبل دمشق کی جامع مسجد میں بیٹھے تھے، میں مسجد کے اندر آیا، میں نے دیکھا ایک نوجوان ہے، خوبصورت نوجوان ہے، النور ينبثق من وجهه، نور اس کے چہرے سے پھوٹ رہا ہے، بڑے بڑے بال ہیں، چمکتے ہوئے دانت ہیں۔ جب میں نے اس نوجوان کو دیکھا تو میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ نبی پاک علیہ السلام کے محبوب صحابی معاذ ابن جبل ہے۔ معاذ ابن جبل کو دیکھتے ہی وقع حبہ فی قلبی، معاذ کی محبت میرے دل میں اتر گئی، اور میں نے ارادہ کیا کہ دوسرے دن میں تنہائی میں ان سے ملاقات کروں گا۔ جب دوسرے دن میں مسجد میں آیا تو میں نے معاذ ابن جبل کو مسجد میں دیکھا، میں ان کے پاس گیا اور میں نے ان سے کہا یا معاذ یا حب رسول اللہ، اے نبی کے محبوب صحابی، انی لاحبک فی اللہ، میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ حضرت معاذ نے میری چادر کو پکڑ کے کھینچا اور فرمایا کہ واقعی تو اللہ کے لیے مجھ سے محبت کرتا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں جی ہاں جی ہاں۔ پھر فرمایا سنو، میرے خلیل، میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وجبت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وجبت محبتی علی المتحابین فیہ، کہ دنیا میں جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ان کی محبت، ان پر اللہ کی محبت واجب ہو گئی، اور اللہ قیامت کے دن ان کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے، اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ اسی لیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے دشمنی کی، اللہ کے لیے دیا، اللہ کے لیے محروم کیا، اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ تو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول نے ایک نصیحت، وہ بہت سی نصیحتیں فرمائی تھی، ان میں سے ایک نصیحت میں آج کے نوجوانوں کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ ارے سن رہے بھائی، کہاں ہیں نوجوان؟ ارے بیٹھے ہیں، ارے نوجوان ہے نہیں اس میں؟ کیا فرمایا؟ یا معاذ، اے معاذ، اعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، اے معاذ اللہ ہی کی بندگی کرنا، اللہ ہی کی عبادت کرنا، اور اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک مت کرنا۔ وَإِن قُتِّلْتَ، چاہے تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے، چاہے تیری ٹکا بوٹی کر دی جائے، لیکن ایمان کو مت چھوڑنا۔ وَإِنْ حُرِّقْتَ، چاہے تجھے جلا کے راکھ کر دیا جائے، لیکن ایمان کو مت چھوڑنا۔ جو قصہ حضرت محتمم صاحب سنا رہے تھے، حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وَإِنْ سُلِّبْتَ، چاہے تجھے پھانسی کے تختے پہ چڑھا دیا جائے، ایمان مت چھوڑ، ایمان مت چھوڑ، ایمان مت چھوڑ۔ تو محترم بھائیوں، یہ 5 اسلام کی بنیادیں ہیں، اور یہ 5 اسلام کے شعبے ہیں، یہ ہماری زندگی میں آئے، اور اللہ تعالیٰ نے دین کے احیاء اور دین کے بقا اور دین کے تحفظ کے لیے اس امت کو 3 نبوت والے اعمال دیے ہیں، جن 3 مقاصد کو بروئے کار لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ هو الذی
بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ نے امیین میں، بے پڑھے لکھوں میں ایک نبی بھیجا. کیوں؟ 3 کام ہے. یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان کو قرآن کی آیتیں پڑھ کے سناتا ہے اور اللہ کی طرف بلاتا ہے. تو دین کی حفاظت کا پہلا کام دعوت اللہ ہے. کیا ہے؟ دعوت اللہ. اور دوسرا کام کیا ہے؟ تزکیہ، خانقاہیں، بزرگان دین، اہل دل. اور تیسرا کام کیا ہے؟ یعلمہم الکتاب والحکمہ، قرآن و سنت کی تعلیم. یعنی مدارس، دعوت، خانقاہوں اور مدارس کے ذریعے اللہ نے دین کی حفاظت کی ہے اور اللہ کرے گا. اب ان تینوں میں تال میل ہونا چاہیے، ان تینوں میں تال میل ہونا چاہیے. حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اس سے پہلے ہمارے امام ربانی حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جتنے بھی علماء، مجددین، مصلحین، مفسرین ہیں، وہ کیا فرماتے ہیں کہ جب ان تینوں شعبوں میں تال میل ہوگا، ہم آہنگی ہوگی، تو دین پروان چڑھے گا. دعوت، مدارس اور خانقاہیں. ہمارے نظام الدین میں ڈاکٹر نادر علی خان صاحب علی گڑھ یونیورسٹی کے پروفیسر تھے، انتقال ہو گیا. وہ علماء میں فرماتے تھے کہ احیاء دین کے 4 بنیادی شعبے ہیں: تعلیم و تدریس، تزکیہ اور احسان، دعوت و تبلیغ اور تصنیف و تالیف. یہ چاروں شعبے بیک وقت مطلوب ہیں. ان چاروں میں کوئی تقابل نہیں ہوگا، کیونکہ تقابل کے نتیجے میں تفاضل ہوتا ہے کہ یہ افضل، وہ غیر افضل، یہ مطلب. اور جب آدمی کہے گا کہ یہ کام افضل اور وہ کام غیر افضل، تو پھر حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ محی السنہ فرماتے تھے کہ تباغض پیدا ہو، تباغض پیدا ہوگا. مدرسے والے دعوت والوں کے دشمن ہو جائیں گے، خانقاہ والے مدرسے والوں کے دشمن ہو جائیں گے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ افضل، یہ افضل، یہ تینوں افضل ہیں. تینوں مقاصد نبوت ہے. دعوت بھی ضروری ہے، مدارس بھی ضروری ہیں اور خانقاہیں بھی ضروری، آپس میں تال میل ہو. اسی لیے حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم العالیہ علماء کے مجموع میں فرما رہے ہیں کہ علم اور دعوت یعنی تعلیم، تزکیہ اور یہ دعوت ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہے. ان میں سے کسی کو بھی الگ نہیں کیا جا سکتا. دعوت کے ذریعے عمومی ماحول بنے گا. جب دین کی سچی طلب پیدا ہوگی تو پھر الیاس صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ ہمارا یہ دعوت کا کام عوام میں دین کی سچی طلب پیدا کرنے کے لیے ہے. جب سچی طلب پیدا ہو جائے گی تو پھر عوام کو کون سنبھالیں گے؟ علماء اور اللہ والے. علماء اور اللہ والے خانقاہوں میں ان کی تربیت ہوگی اور مدارس کے اندر یہ کتاب و سنت کا علم حاصل کریں گے. الیاس صاحب کے ملفوظات میں موجود ہے. مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے ملفوظات کو جمع کیا ہے، دیکھ سکتے ہیں. تو میرے محترم بھائی بزرگوں، یہ دعوت کا کام بھی اللہ نے اس صدی میں ہم کو دیا ہے. قرن اول کا ہیرا ہے، اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے. یہ مدارس اسلام کے قلعے ہیں، اسلام کی پناہ گاہیں ہیں، جہاں اسلام کی حفاظت کی جا رہی ہے. یہ اسلام کے مورچے ہیں.
اور یہ خانقاہ ہے، تربیت گاہ ہے، روحانی ربانی تربیت گاہ ہے. تو ہم سب کی قدر کریں، ہم سب کی قدر کریں. یہ دعوت کا کام مدارس کے لیے بھی معاون ہے اور خانقاہوں کے لیے بھی معاون ہے. بنگلور میں ہم تھے، عربوں کی جماعت لے کے چل رہے تھے. حضرت ناظم صاحب کے ساتھ ابھی کچھ مہینوں پہلے سفر بھی ہوا تھا. میں نے وہاں عرض کیا کہ ہم بنگلور میں تھے، وہاں سلطان شاہ مرکز میں کارگزاری آئی کہ 3 دن کی جماعتیں بنجر بستیوں میں جا رہی ہیں اور وہاں قادیانی اپنا اڈا بنا چکے ہیں اور لوگوں کو ختم نبوت کے عقیدے میں شک شبہ پیدا کر رہے ہیں، قادیانیت کی دعوت دے رہے ہیں. تو جماعتوں کو بڑا تعجب ہوا، یہ سب کیا ہو رہا ہے، یہ سب کیا ہو رہا ہے. انہوں نے آگے کارگزاری سنائی مرکز میں ذمہ داروں کو. حضرت مولانا قاسم قریشی صاحب تھے، بڑے عالم بنگلور کے. انہوں نے کہا بھائی اب قادیانیوں سے مقابلہ کون کرے گا؟ ہم تبلیغ والے نہیں کر سکتے، ہمارا کام کارگزاری پہنچانا ہے. یہ حضرات سبیل الرشاد جو سب سے بڑا مدرسہ ہے وہاں کا، جس کی بنیاد مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے رکھی تھی، اور شاہ ولی اللہ اور دیگر علماء کے سامنے کارگزاری رکھی کہ حضرت ہماری 3 دن کی جماعتیں یہ کارگزاری لا رہی ہیں کہ گاؤں میں قادیانیت پھیل رہی ہے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے علماء جائیں گے. شکیلیت کا مقابلہ کون کرے گا؟ علماء کریں گے. قادیانیت کا مقابلہ کون کرے گا؟ علماء کریں گے. اور اہل قرآن کا مقابلہ، منکرین حدیث کا مقابلہ کون کرے گا؟ ہمارے علماء کریں گے. مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نظام الدین میں 3 گھنٹے تربیتی بیان ہوتا تھا فجر کے بعد. تو فرماتے تھے یہ علماء ہمارے محسن ہیں. ارے بھائی سن رہے نہیں سن رہے؟ جاگ رہے سو رہے؟ فرماتے تھے یہ علماء ہمارے محسن ہیں، اگر علماء ہمیں ٹوکے یا ہماری اصلاح کریں تو ہمیں ان کو اپنا مخالف نہ سمجھیں. ان کا احسان ہے کہ یہ ہماری اصلاح کر رہے ہیں، یہ ہمیں صحیح بات بتا رہے ہیں. تو دعوت، مدارس اور خانقاہیں یہ تینوں اسلام کو زندہ کرنے کے مورچے ہیں. ارے بھائی ہر ملک میں 3 طرح کی فوج ہوتی ہے نا، ایک ہوائی فوج ہوتی ہے، ایک زمینی فوج ہوتی ہے اور ایک سمندری فوج ہوتی ہے. تینوں فوج کے کمانڈر آپس میں لڑتے نہیں ہیں. لڑتے ہیں؟ زمینی فوج کا کمانڈر کہے گا کہ نہیں میں افضل، یا ہوائی فوج کا کمانڈر کہے گا کہ میں افضل، یا سمندری فوج کا کمانڈر کہے گا کہ میں افضل. نہیں، تینوں کی رینک ایک ہے، تینوں کی درجہ ایک ہے، لیکن تینوں کے میدان الگ الگ ہیں. کوئی سمندر کے ذریعے حفاظت کر رہا ہے، کوئی ہوائی ذریعے سے حفاظت کر رہا ہے، کوئی زمین پہ رہ کے حفاظت کر رہا ہے. تو یہ 3 اسلام کے مورچے ہیں، دعوت، مدارس اور خانقاہیں. ہر ایک کی قدر کرنا ہے، اور جو بھی دین کا کام کر رہا ہے انفرادی طور پہ یا اجتماعی طور پہ ہمیں اس کی قدر کرنا ہے اور اس سے محبت کرنا ہے، اور تنہائی میں اس کے لیے دعائیں کرنا ہے، تنہائی میں اس کے لیے دعائیں کرنا ہے. اور میرے بھائیوں بس آخری بات یہ ہے کہ ہماری اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. یہ دنیا کی زندگی چند روزہ زندگی ہے جو اللہ نے امتحان کے لیے دی ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضے قدرت میں سلطنت ہے، مملکت ہے، آسمانوں کی بادشاہی ہے، زمینوں کی بادشاہی ہے.
وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے، جس نے موت و زندگی کو پیدا کیا تمہارا امتحان لینے کے لیے۔ اور دوسری جگہ قرآن کیا کہتا ہے؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تم کو یوں ہی بیکار پیدا کیا ہے؟ کیا تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم، اے پیارے نبی آپ فرما دیجئے کہ اولین اور آخرین ایک مقررہ وقت پہ حساب کتاب کے لیے جمع کیے جائیں گے، اور اللہ ہر انسان سے 4 سوال کرے گا۔ پہلا سوال کیا ہوگا؟ ان عمری فیما افنا، یہ بتاؤ تم نے اپنی زندگی کہاں گزاری، کیسے گزاری، کس طریقے پہ گزاری، کس عقیدے کے ساتھ گزاری۔ پہلا سوال زندگی کے بارے میں ہوگا۔ اور دوسرا سوال، اے نوجوانوں سن لو، وان شبابہ فیما ابلا، زندگی کا جو سب سے کریم حصہ ہے، مکھن جس میں جذبات ہیں، حوصلے ہیں، کچھ کر گزرنے کا جذبہ ہے، طاقت ہے، ہمت ہے، وہ دور جوانی ہے۔ اللہ جوانی کے بارے میں پوچھے کہ تم نے جوانی کی بہاروں کو کہاں گزارا، جوانی کہاں لگائی، کہاں لٹائی۔ اور تیسرا سوال، عن مالہ من این اکتسب وفیما انفقہ، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ اور چوتھا سوال، عن علمہ ماذا عمل فیہ، اور اپنے علم پہ کیا عمل کیا۔ تو میرے محترم بھائیوں، ہماری اصل زندگی کیا ہے؟ آخرت کی زندگی ہے۔ اس کی تیاری کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے۔ ہمارے ناظم صاحب کے دادا محترم مولانا نعمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ پیر ننھی میاں کے حوالے سے اس آیت کو بار بار پڑھتے تھے اور روتے تھے۔ پیر ننھی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر یہ آیت پڑھتے تھے سورہ روم کی، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرت ہم غافلون، کہ یہ دنیا کے ظاہری نفع نقصان کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن آخرت کی حقیقتوں سے ناواقف ہے، غافل ہے، بے خبر ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اے دنیا کے انسانوں، تم جو اعمال کر رہے ہو، اندھیرے میں، اجالے میں، جلوت میں، خلوت میں، آبادی میں، تنہائی میں، تمہارے پورے اعمال کا بدلہ قیامت کے دن دیا جائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہے اس کا بدلہ بھی اس کو دکھایا جائے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہے اس کا بدلہ بھی دکھایا جائے گا، کہ اللہ سے زمین اور آسمان کی کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اللہ باریک سے باریک چیز کو لے کے آئے گا قیامت کے دن۔ تو میرے بھائیوں، تو ہمیں اس دنیا میں آخرت کی تیاری کرنا ہے، اور پھر کامیابی کا کرائٹیریا کیا ہے؟ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ تو یہ مدارس، یہ دعوت کا کام، یہ خانقاہیں، یہ مسجدیں، یہ قرآن حدیث کے درس، یہ سیرت کے جلسے آخرت کے فکر کو پیدا کرنے کے لیے، کائے کے لیے بھائی؟ آخرت کا فکر پیدا کرنے کے لیے ہے، تاکہ ہم آخرت کی تیاری کرنے والے بنے۔ ہمارے سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی مناجات کا ایک شعر ہے، صدق احساس کی دولت میرے مولا دے دے،
صدق احساس کی دولت میرے مولا دے دے، غم امروز بھلا دے، غم فردا دے دے، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، تو میرے اندر سچا احساس پیدا کر دے، دنیا کا غم بھلا دے، آخرت کا غم دے دے۔ ہر ایک کے لیے موقع ہے، موت سے پہلے پہلے موقع ہے، موت سے پہلے پہلے موقع ہے۔ ہم توبہ کریں، اپنی زندگی کو بدلنے کا فیصلہ کریں، دعوت کے کام میں لگیں اور علماء سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں اور اللہ والوں کی مجلسوں میں شرکت کریں تاکہ ہم صحیح راستے پر چلتے رہیں۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے، مولانا صاحب کے دادا، کہ جب موت کا فرشتہ آئے گا، اپنا پنجہ بڑھائے گا، غیب کے پردے چاک کیے جائیں گے، اب یہ چلائے گا، چیخے گا، اور قرآن کی یہ آیت پڑھتے تھے، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت۔ جب موت کا وقت آئے گا، ملک الموت کو دیکھے گا، ڈراؤنی صورت ہوگی، ہاتھوں میں عذاب دینے کے ہتھیار ہوں گے، چیخے گا، چلائے گا، اور کیا کہے گا؟ اے اللہ دنیا میں بھیج دے، دوبارہ بھیج دے، لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں نیک عمل کر کے آؤں جو میں نے نہیں کیا۔ تو اب اسے موقع دیا جائے گا؟ کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، انہا کلمۃ ہوگا قائلھا، یہ ایک بکواس کر رہا ہے، اسے کرنے دو۔ آج موقع ہے، بھوپال کا اجتماع قریب ہے، 14، 15، 16، 17، 4 مہینے کے لیے ارادہ کریں، نوجوان ارادہ کریں، 4 مہینے اللہ کے راستے میں نکلے۔ پہلے چلے میں اترتا ہے زنگ، دوسرے میں چڑھتا ہے رنگ، اور تیسرے میں پیدا ہوتا ہے کام کرنے کا ڈھنگ۔ جب 4 مہینے لگا کے آ جائیں تو علماء کی خدمت میں جائیں، ان سے علم دین سیکھیں، مسائل سیکھیں، اپنے شعبے کا علم سیکھیں، کاشتکار لوگ کاشتکاری کا علم سیکھیں، تاجر لوگ تجارت کا علم سیکھیں، ان علماء سے مدارس میں آئیں۔ ہمارے ایک بہت بڑے عالم تھے، وہ کہتے تھے کہ دنیا میں بھی ہم علماء کے محتاج ہیں اور جنت میں بھی ہمیں علماء کی ضرورت پڑے گی۔ جنت میں بھی ہم علماء سے آزاد نہیں ہو سکتے، دنیا میں بھی ہم علماء کے محتاج ہیں اور جنت میں بھی ہم علماء کے محتاج ہوں گے، کیونکہ ان کے پاس علم ہے اور اللہ والوں کی مجلس میں شرکت کرے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ آتے تھے، پیر ننھی میاں صاحب کی خانقاہ میں جاتے تھے۔ ہمارے حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت صاحب پیر صاحب کی خانقاہ میں آتے تھے، حضرت شیخ الحدیث صاحب مولانا زکریا صاحب کی خانقاہ میں جاتے تھے، اور حضرت عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں، اور آخری جو تھے مولانا پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی خانقاہ میں جاتے تھے۔ اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھنا، علماء سے رشتہ رکھنا، ان سے محبت کرنا۔ حضرت مولانا صاحب کیا فرماتے ہیں؟ علماء کی زیارت کو عبادت تصور کرو۔ کیا تصور کرو؟ عبادت۔ علماء سے محبت کرنا، علم سے محبت کرنا، یہ دین کا حصہ ہے۔ دعوت والوں کو محبت کی نظر سے دیکھنا، ان کی نصرت کرنا، یہ دین کا حصہ ہے۔ اور اللہ والے جو خانقاہوں میں بیٹھے ہیں، ان کو محبت کی نظر سے دیکھنا، ان کی مجلسوں میں جانا، ان سے دعائیں لینا، یہ دین کا حصہ ہے۔ حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تھانہ بھون جماعت بھیجی، اور میواتی تھے، میواتی بیچارے سیدھے سادے ہوتے ہیں، ان سے کہا کہ حضرت تھانوی کی خانقاہ میں جانا، ادب سے 2 زانو بیٹھنا، اور وہ جو کہیں سننا، اور ان سے دعا کی درخواست کرنا،
ان کی تشکیل مت کرنا ان کی. اسی لیے ہمارے دعوت کے کام میں عوام سے کیا کہا جاتا ہے؟ علماء سے دعا کی درخواست کریں، اپنی کارگزاری سنائیں، عاجزی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، انکساری کے ساتھ علماء کے سامنے جائیں اور ان سے دعا لیں، ان سے دعا لیں. ہم علماء کی تشکیل نہیں کر سکتے. علماء کی تشکیل کے لیے علماء کو بھیجا جائے گا، عوام علماء کی تشکیل نہیں کر سکتے. ان باتوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے، دھیان رکھنا ہے کہ بھائی عمل کریں گے انشاءاللہ. جی دعوت میں بھی لگیں گے، مدارس سے بھی محبت کریں گے، اپنے بچوں کو بھیجیں گے. اب تو مولانا صاحب دامت برکاتہم العالیہ عام مجموع میں بھوپال کی روانگی میں صاف کہا کہ آپ لوگ مدارس والوں کا تعاون کرو، یہ مدرسے اسلام کے قلعے ہیں. صاف صاف کہا جو مدارس والے ہیں ان کا کھل کے تعاون کرو، کیونکہ یہ دین کے محافظ ہیں. اللہ والوں کی قدر کرو، یہ اللہ والے ہیں، اخلاص والے ہیں، یہ معرفت والے ہیں، یہ ربانیت والے ہیں. میرے بھائیوں، جب اس طرح ہم کام کریں گے تو انشاءاللہ دین انشاءاللہ چمکے گا اور انشاءاللہ دنیا میں پھیلے گا. کریں گے بھائی انشاءاللہ.